آج ہم آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ پاکستان کی معروف مذہبی شخصیت علامہ ناصر مدنی پر ان کے خاندان والوں کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ ناصر مدنی صاحب، آپ کا بڑا مشہور و معروف ڈائلاگ ہے کہ میرا چن انج نہیں، تو یقین کریں آج میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ میرے چن انج نہیں۔ کیا آپ حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں ناصر مدنی کو کہ یہ جگہ آپ کی؟ جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم نے جگہ ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ ابھی قرآن پاک پہ حلف لے کر کہتے ہیں یہ ساری باتیں سچ میں ہیں؟ بالکل جو باتیں کی آپ سے سچ۔ میں لے آؤں قرآن پاک جا کے؟ لے آؤ، کوئی قرآن پاک لے آؤں میں؟ لے آؤ۔ قرآن پاک لے کر آئیں جی لائیں قرآن پاک لائیں جی، لائیں قرآن پاک لائیں۔ یہ قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں ہے، ہاں جی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ وہ جگہ ہماری دونوں بھائیوں کی ہے، ہمارے نام ہے پٹوار خانے میں۔ ان کا کچھ نہیں، ان کے باپ نے بیچ لی تھی۔ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اگر ناصر مدنی ہماری کال پک کرتے ہیں تو ہم ابھی لائیو ہی ان کا موقف لیتے ہیں۔ یہ ان کو کال ہم نے ڈائل کی ہے۔ اس کالر ٹیون کو ابھی اپنا بنانے کے لیے *3 دبائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ناصر مدنی بات کر رہے ہیں؟ جی اچھا سر، بلال احمد بات کر رہا ہوں 24 نیوز سے، سٹی 42 چینل سے۔ جی اچھا سر، آپ کے چچا ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، تو آپ کا موقف چاہیے ہمیں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا عدالت میں ماڈل ٹاؤن کچہری میں کیس چل رہا ہے ان کے ساتھ، اور ان پہ یہ 2007 کا سٹام لے کر پھر رہے ہیں، تو ہمارے پاس 1967 سے لے کر میٹر اگر میرے والد کے نام، اور ادھر ہی ہم پیدا ہوئے، ادھر ہی ساری زندگی ہماری گزری۔ 3 منزلہ مکان بنایا ہے، 2007 کا ان کے پاس سٹام ہے، 2026 آ گیا، آج تک ہمارے خلاف انہوں نے نہ کوئی مکان بنانے سے روکا، نہ کوئی آج تک ادھر درخواست دی۔ یہ 26 سال بعد ان کو یاد آیا ہے۔ نہیں تو ناصر مدنی صاحب، یہ پٹوار خانے سے فرد کی کاپی لے کر آئے ہیں جس میں ان دونوں بھائیوں کا ذکر۔ دیش شاملاٹ جگہ کی کوئی فرد نہیں ہوتی، آپ کو پتا دیش شاملاٹ جگہ کی جس کی نہ کوئی رجسٹری ہوتی ہے، دیش شاملاٹ جگہ ہوتی ہے جو بیٹھا ہوتا ہے مائگریٹ ہو کر آ کر اسی کی ہوتی ہے، اور اس کی جیلی انہوں نے رجسٹری کرائی، جیلی انہوں نے فرد تو ہوتی نہیں ہے، دیش شاملاٹ کی کس طرح فرد ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے سوائے ایک بجلی کے بل کے علاوہ؟ نہ ہمارے پاس تو سٹام ہے، ہمارے پاس سٹام ہے 2000 سن کا، اور ہمارے دادا ہمارے پاس ساری عمر رہے، اور طلاق ہو گئی تھی، میرے دادا نے دے دی تھی، اور یہ اپنی والدہ کے لیکن ان کا کہنا ہے کہ آپ نے تو اپنے دادا کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اس الزام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ یہ خود ہی دادا میرا جو آخری دنوں میں بیمار ہوا، یہ خود ہمارے سے چوری گلی سے آ کر لے کے گئے، تو ہم نے پتہ کیا، انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے والد ہے، میں خود ان سے باڈی لے کر آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ بات کریں ذرا، یہ کریں جی۔ جھوٹ نہ بول، اللہ نے تینوں قرآن پڑھا گیا تے جھوٹ نہ بول، سچ بول۔ بھائی جان ان سے اسی بات نہ میری کرائیں، سکے بھرا۔ آپ لائیو ہیں ناصر مدنی صاحب، آپ لائیو ہیں، ہم صرف اس لیے ان کا موقف لینا چاہ رہے ہیں کہ معاملے کو ہم حل کرنا چاہیں۔ میرا موقف لائیو بھی کہہ دی ہے نا، تو آپ مجھے لائیو چھڑ کے ویسے بھی کال پہ بتاتے تو یہی موقف تھا کہ ہمارا ادھر ماڈل ٹاؤن کچہری میں کیس چل رہا ہے، انہوں نے اے ایس پی صاحب سے درخواست دی، ادھر بھی لاجواب ہوئے، اے ایس پی کانا سے لاجواب ہوئے، ایس پی ماڈل ٹاؤن سے لاجواب ہوئے، جدھر بھی جاتے ہیں وہ جناب ہمارے پاس پروف ہے، تو ہم نے پیش کی ہے۔ ناصر مدنی میرا 7-8 سال کا تھا، اب سے دونوں بھائیوں سے اس کا خرچہ وغیرہ لیتا ہے جی، 5 بیٹوں کا۔ یعنی کہ علامہ ناصر مدنی کی کفالت آپ کرتے رہے ہیں؟ ہاں جی، سارا خرچہ پانی آپ اٹھاتے تھے؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں دونوں ہی کرتے رہے۔ اچھا، آخر کی باقی جب انہوں نے ہمارے والد صاحب کو وہاں سے نکال دیا نا، پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئے، صحیح، کیونکہ ان کی ماں کہہ گئی تھی کہ جگہ ہماری ہے۔ یہ جگہ بیسیکلی اصل میں پٹوار خانے میں کس کے نام پر ہے؟ ہمارے دونوں بھائیوں کے نام، آپ کا نام کیا ہے نذیر احمد، اور آپ کا نام کیا سر؟ منیر احمد۔ تو پٹوار خانے میں جگہ اگر آپ کے نام پر ہے ہاں جی، تو وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے؟ ان کے پاس ایسا کیا ثبوت ہے؟ وہ تو دکھایا نہیں انہوں نے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیا ثبوت ہے، وہ یہی کہتے کہ ہماری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے باپ نے اپنا حصہ بیچ لیا تھا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ جگہ آپ کی ہے؟ جی یہ میرے پاس ہے جی۔
دکھائیں یہ ذرا. پٹوار خانے میں ہے. یہ ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ ناصر مدنی کے جو چچا ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس باقاعدہ پٹوار خانے سے ثبوت بھی ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے. سب سے پہلے یہ کیا چیز ہے آپ بتائیں گے جی؟ یہ روز نام کی فرد ہے. یہ فرد ہے؟ ہاں جی، جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ فرد تو عام طور پر میرا خیال اسی کو ملتی ہے جس کی جگہ ہوتی ہے، مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے اور کسی کو دے ہی نہیں سکتے وہ، اور کسی کو دے ہی نہیں سکتے. ویئرز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وہ فرد ہے جو جس اراضی پر ان کے چچا کا یہ دعویٰ ہے کہ علامہ ناصر عباس نے قبضہ کر لیا ہے. یہ جگہ ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ان دونوں بھائیوں کا نام بھی مینشن ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب سے ہمیں یہ کہا کہ بھی تمہارا حصہ 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے. صحیح، یہ 15 لاکھ میں تمہیں جگہ دے رہا ہوں میں، تمہارا حصہ تمہیں آ گیا. آ گیا. یہ وہ اقرار نامہ ہے. ہاں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ جو ان کے والد صاحب نے اپنے انتقال سے قبل یہ اقرار نامہ کیا تھا کہ یہ جگہ ان دونوں بھائیوں کی ہے. اور مطلب یہ ریکارڈز تو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جگہ ان کی ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے علامہ ناصر سے رابطہ کیا ہوگا کہ بھائی تم یہ کیوں ہم بدماشی گئے کر دونوں بھائی جاتے رہے ہیں. ان کی ماں کو بھی کہا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ چاچو جی کیا حکم ہے ہمارے لیے. میں کہا بیٹا کوئی حکم نہیں ہے، یہ ہماری جگہ ہمیں دے دو. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کہتے لے لو. پھر مطلب بدماشی والے انداز میں ہاں جی، کہ لے کے دکھاؤ. لے لو. اوہو، میں نے سوچا کہ میں کہ یہ ایسے باتیں نہ کرو، وہ ہماری جگہ ہے، ہمیں دے دو، اچھی بات ہے. اس کی ماں نے کہا کہ ہم نے یہ 5 بیٹے بھی مر جائیں گے نا، ہم نے جگہ نہیں دینی آپ. اللہ اکبر. یہ علامہ ناصر مدنی مدنی کی کی والدہ نے کہا ہاں جی، کہ میرے اگر 5 بیٹے مر بھی جائیں تو میں جگہ نہیں دوں گا. نہیں دوں گی. دوسری بات ہے، تم جاتے ہو نا منڈی، مجھے روز کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں چاچوؤں کو مارنے، یعنی کہ جان سے مارنے کی دھمکی بھی آ جان گئی کے مارنے کی دھمکی کہ تمہیں مارنے جائیں گے، وہ منڈی میں جائیں گے. ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارے اگر زندگی نہ ہوئی تو آ جائیں، اللہ. مر جائیں گے ہم، کوئی بات نہیں، مارو. آپ نے پولیس سے رابطہ کیا کہ ہماری سنوائی کی جائے، جی. قبضہ ابھی تک واگزار کیوں نہیں ہوا؟ درخواست دی. یہ ایس پی مارٹون، یہ جو شہر بانو ہے، جی جی، یہ بہت اچھی، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. انہوں نے جب بلایا ان کے پاس پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مدنی صاحب سے بھی پوچھا، ہمارے کاغذات دیکھے تو مدنی صاحب سے پوچھا، مدنی صاحب نے کاغذ دکھائے تو کہتا یہ بل ہمارے میٹر لگا ہوا ہمارے نام پہ. تو ایس پی صاحبہ نے کہا کہ تم ایک میٹر کے نام اپنے نام لگوا کے مالک بن گئے ہو، ایسے تو نہیں ہوتا. تو جو وہ جو ناصر مدنی آتا تھا، ان کو آتے ہی ان کو کرسیوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے تھے، چائے پلاتے تھے. وہ ملزم ہے اور ہم مدعی ہیں، ہمیں فقیروں کی طرح سامنے کھڑا کر دیتے تھے. یعنی کہ جب پولیس کے سامنے ناصر مدنی پیش ہوتا تھا تو اس کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، پروٹوکول دیا جاتا تھا، کرسی پہ بٹھاتے تھے اور آپ کو کھڑے رکھتے تھے. ہمیں کھڑا کر دیتے تھے. ہم نے تو سنا ہے میڈم مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پولیس والے اب جب بھی کوئی مدعی آئے گا اسے سر کہہ کے پکاریں گے، تو انہوں نے تو ملزم کو سر کہہ دیا. انہوں نے ملزم کو سر کر کے کرسی پہ بٹھایا، بلکہ ان کو چائے شائے پلاتے رہے، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے. پولیس والے ناصر مدنی سے سیلفیاں لیتے رہے. ہاں جی. یعنی کہ ویئرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبضے کا کیس ہے، چچا جا رہا ہے تھانے میں کہ بھائی میرے پلاٹ پر اس ملزم نے قبضہ کر لیا ہے، اور جس پولیس والے سے وہ انصاف کی امید لیے جا رہا ہے وہ پولیس والا اسی ملزم کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لے رہا ہے. تو ہمیں فقیروں کی طرح کھڑا کر دیتے تھے. آپ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے ہیں؟ عدالت کا دروازہ اس لیے نہیں کھٹکا سکتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. پیسے ہوں تو ہم کریں، نہ جا سکتے ہیں. ایک میں ڈائلسس کا مریض ہوں. آپ ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں؟ جی، 3 دفعہ ہفتے میں کرواتا ہوں. اوہو، 10 سال سے. ان کو بھی پتہ ہے کہ چاچو سارا ڈائلسس کا مریض ہے، ناصر مدنی کو پتہ ہی ہے. پتہ ہے ان سب کو. پھر ناصر مدنی سے بات ہوئی، میں کہا بیٹا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا، آپ کی ناصر مدنی سے پھر اس موضوع پہ بات ہوئی؟ اچھا. اس نے مجھے آگے سے کہا کہ مریم نواز کے پاس بھی چلے جاؤ گے نا، وزیر اعظم کے پاس بھی چلے جاؤ گے نا، جگہ تمہیں نہیں مل سکتی. اگر ناصر مدنی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں تو اس معاملے پر آپ کیا جواب دیں گے انہیں؟ چیک کر لیں، اگر ہم غلط ہوں گے تو ہمیں جو مرضی سزا دیں. اچھا، جی. یعنی کہ اگر آپ غلط ہیں تو آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے کٹہرے ہیں، میں کھڑا کریں گے ہم.
اور آپ یہ جگہ پھر اسے دیں گے؟ دیں گے، جب اسی وقت لکھ دیں گے. ہماری ان سے گزارش ہے جی آئی جی صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ یہ ہمارا جو حق ہے ہمیں دلوایا جائے، ہمارا فیصلہ کروایا جائے. لہذا کیونکہ اس کی کافی ہائی اوپر تکر بات چیت ہے، سفارش ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہماری نہیں سنوائی ہوتی. اور ناصر مدنی صاحب، آپ کا بڑا مشہور و معروف ڈائلاگ ہے کہ میرا چن انج نہیں. تو یقین کریں آج میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ میرے چن انج نہیں. یہ دیکھو یار، ان کا چہرہ دیکھو، یہ دیکھو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، تمہارے سگے چچا ہیں یار. یہ دیکھو، یہ آپ کے چچا ہیں. ان کا جو حق ہے ان کو واپس کر دو. اللہ پاک آپ کو دنیا میں اور بہت نوازے گا، بہت نوازے گا. مریض ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، کل ابھی ڈائلسس کروا کے واپس آئے ہیں رمضان کے مہینے میں، قرآن پاک اٹھا کر بات کر رہے ہیں. ناصر مدنی آپ علامہ ہو، آپ ہم میں سے، ہم سب میں سے اعلیٰ ہو. آپ کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ان کا جو حق ہے ان کو واپس کر دو. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.